ملک کا جو امن ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ بانی متولی سید شہباز علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ دیکھیں میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ملک کا امن تباہ کرے اس کو اپنا یہ نشر نہ کریں، اور سید حیدر شاہ صاحب عظیم عزادار ہیں اور جلوسوں کے بانی بھی ہیں۔ السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین، کشا پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان سید محسن رضا حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اہل تشیع کے حوالے سے، جہاں پہ عزاداری کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک ڈرامہ بنایا گیا جس میں ایک اہل تشیع کی جانب سے لڑکی کو ہیروئن کاسٹ کیا گیا اور جو اہل سنت ہیں ان کی جانب سے ایک لڑکے کو ہیرو کاسٹ کیا گیا، جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے اس کا ٹریلر پوری دنیا میں آ چکا ہے، وائرل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اہل تشیع کی بہت زیادہ دل آزاری ہوئی ہے۔ دل آزاری اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس میں عزاداری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ایک بارگاہ دکھائی گئی جہاں پہ شوٹ کیا گیا، اور وہ لڑکی جو پہلے جس کی ایسی حرکات ہیں جو شرعی طور پہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں، بعد میں وہی لڑکی جو ہے ایک امام بارگاہ میں ایک عالمہ کے طور پہ سامنے آتی ہے اور ممبر حسین پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جو لڑکا ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ بعد میں جو پیار کرتا ہے اسے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور جہاں پہ سبیل لگی ہے وہاں پہ وہ ایک دوسرے دونوں اکٹھے کھڑے ہیں، اور پہلے جو غلط حرکات کرتی ہے وہی اب وہ دوسرا روپ جو ہے وہ دھار کے دنیا کے سامنے آتی ہے۔ تو مجموعی طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے تقدس کو پامال کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوشش کی گئی ہے یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تیار کیا گیا ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت کو آپس میں جھگڑا کرنے کے اوپر یہ اکسایا جا رہا ہے، لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ملک پاکستان کا جو امن ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ امام بارگاہ قصر باز سید سردار کالونی علمہ والی گلی ہربنس پورہ جلو پارک کے بانی متولی سید شہباز علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور سید حیدر شاہ صاحب بھی موجود ہے جو کہ اہل عزاداری کے والے سے ایک معتبر نام ہے، مولا کے عظیم عزادار ہیں۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں شہباز شاہ صاحب سے، آج کے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ جی الحمدللہ۔ شاہ صاحب، بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اہل تشیع اور اہل سنت کو لڑانے کی بہت بڑی سازش ہے۔ اس لیے سازش ہے کہ اس ٹریلر میں جو میں نے ابھی بات کی ہے، بیان کر چکا ہوں، اس ٹریلر میں واضح طور پہ اہل تشیع کے جو مقدسات ہیں جن کا انتہائی احترام کرتے ہیں اہل تشیع، مثال کے طور پہ بارگاہ ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی سٹوری کے لیے کوئی بھی شارٹ لے لیا جائے تو اس طرح کا یہ معاملہ پیش آئے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل بالکل یہ غلط ہوا ہے جو بھی معاملات ہوا ہے، کیوں یہ ہمارے شیعہ برادری کی دل آزاری ہوئی ہے، بالکل پرامن لوگ ہیں، تو انہوں نے یہ ڈرامہ بنا کے ہماری جو دل آزاری کی ہے، مکتب تشیع کے خلاف جو یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اس سے ملک کا جو امن ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پروڈیوسر ہے، ڈائریکٹر ہے، رائٹر ہیں، ان کو بھی چاہیے تھا کہ ایسے حرکت نہ کرتے، یہ کام نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ جو معاملات ہیں بہت غلط ہے۔ اگر یہ اس کو بند نہ کیا گیا تو یقیناً ہمارا جو ملک پاکستان احتجاج ہوں گے شیعہ برادری کی طرف سے۔ 8 کروڑ آبادی ہے اہل تشیع کی، تو پھر ظاہری بات ہے جب 8 کروڑ آبادی اس ٹاپک کو لے کے اس کے خلاف احتجاج کرے گی تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں دیکھیں، یہ بالکل 8 کروڑ عوام ہے اہل تشیع کی، تو یہ باہر آ جائے گی، سڑکوں پہ احتجاج ہوگا، لیکن ہم بالکل پرامن لوگ ہیں، ہم ایسا کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ لیکن جب ہماری عزت پہ حرف آئے گا تو پھر ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ میری اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ یہ جو ڈرامہ، یہ جو پروپیگنڈا، اس کو بند کیا جائے، اس کو نشر نہ کیا جائے۔ اگر یہ معاملات ہوئے تو پھر یقیناً ہماری قوم جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے گی۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سید شہباز علی شاہ اظہار خیال کر رہے تھے، اسی جو فرقہ عشق کے نام سے ڈرامہ انہوں نے بنانے کی کوشش کیا، اس کا ٹریلر جاری ہو چکا ہے، اس پہ بات کر رہے تھے کہ ہماری جو شیعہ قوم ہے یہ غیرت مند قوم ہے،
یہ کبھی بھی اس طرح کی ان کی جو حرکات ہیں ہمارے مخالفین کی، وہ صرف شیعہ کے مخالف نہیں ہیں، وہ ملک پاکستان کے مخالف ہیں۔ ان کا یہی سوچ ہوتی ہے دن رات کہ وہ ملک پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یا کوئی چاہے ہندوازم سے تعلق رکھتے ہیں، اور مسلم کمیونٹی کے جو فردر فرقاز ہیں، سیکٹس ہیں، مطلب کہ اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کے درمیان بھی آپس میں جھگڑا کروانے کی جو لوگ سازش کرتے ہیں وہ اصل میں ملک پاکستان کی امن کے خلاف ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہمارے خلاف ہیں ملک پاکستان کے، ان کا ہم بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ ادارہ اس طرح کے جو ڈرامے ہیں، جو اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، ہمارے ملک دشمن عناصر جو ہیں، ان کو ابھی طور پر ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ملک پاکستان کے جو حالات ہیں مزید بگڑ جائیں گے۔ ابھی میرے ساتھ سید حیدر شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ عظیم عزادار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں آج کے حوالے سے۔ ان سے میں کوشچن یہ کروں گا کہ جو پروڈیوسر ڈائریکٹر ہے محسن طلعت اور رائٹر جو ہے خرم عباس، ان کی سوچ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ واقعی ظاہری طور پہ یہ سب کو واضح ہو رہا ہے کہ جب یہ ڈرامہ لکھ رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی کہ ٹارگٹ کیا جائے عزاداری کو، عزاداری کے تقدس کو پامال کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ محسن، اگر میں ان اپنا ڈائریکٹر اور رائٹر پہ بات کروں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے مسلمان ہی نہیں لگے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ مسلمان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ امت محمدی کو دیکھا جائے تو اس پہ بھی یہ بات کرنا میں گوارا نہیں سمجھتا کہ مسلمان محمدی امت مسلمہ جو ہے ان کا یہ کام نہیں ہے۔ جو ڈرامہ ریلیز ہو رہا ہے فرقہ عشق جو ہے، اس کے تو رائٹر کو اور پروڈیوسر کو جو اپنا یہ ساتھ میں جو کاسٹ ہے، ہبہ بخاری اور اپنا اسلان نصیر ہیں، ان کو تو پہلے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری عبادت کا کوئی بھی ہے، اس پہ تو کسی کا حق نہیں ہے کہ مقصد اس کو ٹارگٹ کیا جائے، اس پہ ہوٹنگ کی جائے۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا یہ غلط استعمال کیا جائے۔ اہل تشیع کے خلاف جو یہ ڈرامہ ریلیز ہو رہا ہے، میں اس کے خلاف بھرپور احتجاج کی کال کرتا ہوں۔ اس پہ یہ ہے کہ پوری اہل تشیع کو کال کرتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے، اس کو روکا جائے اور یہ اس کو اپنا وہ ریلیز ہونے سے اپنا روکا جائے۔ آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی جب ڈرامہ ریلیز ہوتا ہے تو پیمرا سے اجازت لینی پڑتی ہے، تو آپ پیمرا کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے جو ڈرامے ہیں یہ ملک پاکستان کا امن تباہ کریں گے؟ دیکھیں، میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ملک کا امن تباہ کرے اس کو اپنا یہ نشر نہ کریں، تو مجھے یہ بتائیں کہ عبادت کا جو بھی ہے وہ تقدس، یہ ہمارے اہل تشیع کی عبادت گاہوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہم ان کے خلاف ہیں۔ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ڈرامہ ریلیز ہوا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ سید شہباز علی شاہ صاحب جو کہ بانی متولی ہیں امام بارگاہ قصر باز کے، اور سید حیدر شاہ صاحب عظیم عزادار ہیں اور جلوسوں کے بانی بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا، شہباز شاہ صاحب نے بھی اپنا اظہار خیال کیا، اور یہی میسیج دیا گورنمنٹ آف پاکستان کو، گورنمنٹ آف پنجاب کو، یہ مطالبہ کیا کہ خدا را اس طرح کے جو ملک دشمن عناصر ہے ان پہ کڑی نظر رکھی جائے، ان کی جو حرکات ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان پہ خصوصی طور پہ توجہ کی جائے کہ یہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کو۔ ملک پاکستان کی ہر بندے پہ فرض ہے کہ وہ ملک پاکستان کے لیے، اس کی محافظت کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ ہماری جو آرمی فورسز ہیں یا ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں ملک پاکستان کے، ہر کوئی اپنا اپنا فرض ادا کر رہا ہے فقط اس لیے کہ ملک پاکستان کا امن تباہ نہ ہو، ملک پاکستان کا امن برقرار رہے۔ لیکن اس طرح کے کچھ جو عناصر ہیں جو کہ یقیناً محب وطن نہیں ہو سکتے، یہ باہر کے کچھ لوگ ہیں، یہ باہر کی دنیا والے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر بسنے والوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکٹیرینزم کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح طور پہ میں نے ٹریلر میں خود دیکھا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ایک شیعہ لڑکی کے ساتھ اس طرح کا پیار کر رہے ہو، پھر شادی کا سوچ رہے ہو۔ اور اس سے ایک بات نکلتی ہے کہ شیعہ سنی کے بڑے اچھے طریقے سے پہلے بھی تعلقات ہیں، ان کے درمیان رشتہ داری بھی ہوتی ہے۔ ایک تو یہاں سے ایک مخالفانہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو روک رہا ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ وہ تم شیعہ لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ رہے ہو۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ جو لڑکی ہے پہلے اس کی جو حرکات تھی وہ بالکل شرعی نہیں تھی، غیر شرعی تھی، مطلب کہ وہ فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس پہ بالکل عمل نہیں کر رہی تھی، وہ اپنی لائف گزار رہی تھی بالکل دنیا داری کے لحاظ سے۔ لیکن بعد میں وہ اس کا جو سارا سٹائل ہے وہ چینج ہو چکا، پھر بعد میں وہ ایک امام بارگاہ دکھائی گئی، اس میں عالمہ کے طور پہ وہ ممبر پر موجود ہے۔ تو بہت بڑی یہ گستاخی کی بات ہے
किसी भी मस्जिद में, किसी भी इमाम बारगाह में हम ये इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकते, या किसी की भी कोई भी इबादत गाह है उसमें इश्क मशूकी वाली जो बातें हैं नाज़रीन, ये करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, चर्च हो, किसी की भी जो इबादत गाह उसका तकद्दुस जो है वो पामाल नहीं होना चाहिए। तो ये हम अहले तशय्युअ की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुई है। और तमाम जो अहले तशय्युअ के लोग हैं, अफराद हैं, उनके दिल पे ये एक तरह का ना खंजर चलाए जाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बार बार ये मुतालबा करते हैं कि ड्रामा किसी भी सूरत रिलीज़ नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि उर्दू फ्लैक्स के नाम से कोई वेबसाइट है जो ऑनलाइन ड्रामे दिखाती है, तो बिल्कुल भी इसको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि इस तरह के जो ड्रामे हैं वो दिखाए जाएं और मुल्क पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपने मेज़बान सैयद मोहसिन रज़ा को देखते रहिएगा कुकुशा प्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज़।